डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 3 है कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का हुक्म दे दें या फैसला कर दें तो फिर मोमिन मर्द और औरत का क्या तर्ज अमल होना चाहिए? कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी वजाहत फरमा दीजिए। وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریفرنس آیت سورہ احزاب کی 36 اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ تفسیر مختصراً دیکھتے ہیں تفہیم القرآن سے۔ مضمون یہاں پر بیسیکلی ہے اللہ اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا تو حضرت زینب نے اور ان کے رشتہ داروں نے بھی اسے فوراً نامنظور کر دیا۔ ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں زید سے نسب میں بہتر ہوں۔ ابن سعد کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، میں قریش کی شریف زادی ہوں۔ بلکہ انہوں نے اظہار ناراضگی بھی کیا، اور اسی طرح کا اظہار ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش نے بھی کیا، اور انہوں نے بھی یہی بات کو انڈوز کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت ہم پہلے بھی پاروں میں اور یہ بات جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس روایت کو ختم بھی کرنا تھا، اس رواج کو ختم بھی کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رائج کر کے دکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اصل میں، اس لیے حضرت زینب بھی انکار نہیں کر سکی اور انہوں نے یہ نکاح اس وقت تو کر لیا۔ ایک اور بات کہ یہ آیت اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی، مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل اصول ہے، اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست اسٹیٹ کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو وہ اس میں اپنی خود مختاری یا آزادی رائے کا استعمال کرے۔ اور یہی ہمارا سوال تھا جس کا جواب ادھر آ گیا۔ مسلمان ہونے کے دراصل معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبردار ہوا جائے۔ کسی شخص یا قوم کا مسلمان ہونا اور اپنے لیے اس اختیار کو محفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ جسے نہ جھکنا ہو اس کو سیدھی طرح ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ نہ مانے گا تو چاہے وہ اپنے مسلمان ہونے کا کتنا ہی ڈھول پیٹے، اللہ اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ منافق ہی قرار پائے گا۔ یعنی یہ نہ ہونا کہ ہم سورہ بقرہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا نا اور بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ چیزوں کو تو مان لیتے ہی مان لے آتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے ہی مان نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے فریڈم آف چوائس کی بات کی ہے یا اپنے اختیار کی بات کی ہے، تو اختیار سے دستبردار ہو جانا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا اس میں ہماری اپنی چوائس نہیں رہے گی، نہ ہمارے پاس یہ مارجن ہوگا کہ ہم جیسے MCQ سے کھیلا جاتا ہے یا چوز کیا جاتا ہے
وہ کوئی یہاں پر مارجن نہیں ہے اس بات کا، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ تیسر القرآن سے مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر موضوع ہے کہ آزاد شدہ غلاموں کا معاشرے میں مقام کیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں پہلے بتایا جا چکا تھا کہ عرب معاشرے میں کثیر تعداد غلاموں کی تھی اور غلاموں کو ایک حقیر اور دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی غلام آزاد کر دیا جاتا جسے مولا کہا جاتا تھا تو بھی آزاد لوگوں کا معاشرہ اسے اپنے اندر جذب کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوا کہ اس اصلاح کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے گھرانے سے کیا جائے۔ حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی انکار کرنے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7280۔ عملی نکات دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا۔ جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ آیت اسلامی آئین کا اصل الاصول ہے اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے۔ اس کی روح سے کسی مسلمان فرد، قوم یا گروہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور ان کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اور وہ اپنی خود مختاری کے جھنڈے گاڑ دے۔ دوسرا، جیسے ہم بار بار پچھلے پاروں میں بھی ریپیٹ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے کہ عرب معاشرے میں کثیر تعداد غلاموں کی تھی اور ان کو ایک حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا، معاشرہ اسے اپنے اندر جذب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح ہو، اور اس اصلاح کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے گھرانے سے کیا جائے۔ تو یہ ہمارے کچھ عملی نکات تھے اس سوال کے جواب کے حوالے سے۔